नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उर्दू कवायद भी मुकाबला जाती इम्तिहानों में अहम रोल अदा कर रहा है। बहुत सारे इम्तिहानों में उर्दू कवायद के सवालात पूछे जाते हैं, जैसे टेट। जितने भी राज्य हैं वहाँ टेट का एग्ज़ाम होता है। अगर कोई स्टूडेंट उर्दू सब्जेक्ट चुनता है तो उर्दू कवायद से सवालात पूछे जाते हैं। इसी तरह सीटेट के इम्तिहानों में भी उर्दू कवायद से सवालात पूछे जाते हैं। अलीगढ़ और जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ामों में भी उर्दू कवायद से सवालात पूछे जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि आज तक कोई जामे किताब उर्दू कवायद पर दस्तयाब नहीं है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी पॉइंट की टीम ने उर्दू कवायद का एक जामे कोर्स लाने का फ़ैसला किया है। तो आइए गाइस इस कोर्स को देखते हैं। और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। तो दोस्तों, कवायद के हिस्से, तो उर्दू कवायद को 5 हिस्से में बांटा गया है। पहला हिस्सा है इल्मे इमला, दूसरा हिस्सा है इल्मे सर्फ, तीसरा हिस्सा है इल्मे नाहव, चौथा हिस्सा है इल्मे बलागत, पांचवा हिस्सा है इल्मे उरूज। तो गाइस, ये सब कुछ आपको हमारे वीडियो में मिलेगा और सारे जो पार्ट्स हैं उर्दू कवायद के, सारे पार्ट्स को आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि ये जो कवायद पढ़ाया जाएगा, ये नेट का एग्ज़ाम जो होता है, जो लोग नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उसको भी काम आने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है आपका इल्मे हिजा या इल्मे इमला। तो इल्मे हिजा या इल्मे इमला किसे कहते हैं कि जिस हुरूफ में के हरकतों, सकनात और आवाज़ों से बहस की जाती है ताकि हुरूफ का सही तलफ़्फ़ुज़ मालूम हो जाए, उसे हम इल्मे हिजा या इल्मे इमला कहते हैं। तो गाइस फिर से देख लें कि जिसमें हुरूफ के हरकतों, सकनात और आवाज़ से बहस की जाती है तो उसको हम इल्मे हिजा या इल्मे इमला कहते हैं। दूसरा है आपका इल्मे सर्फ। इल्मे सर्फ जब उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें हमने पढ़ाया था इल्मे सर्फ का पार्ट और इल्मे नहव का पार्ट। फिर से यहाँ देख लेंगे क्योंकि आगे भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली है, उसमें गाइस काम आएगा कि इल्मे सर्फ वो इल्म है जिसमें बामाना अल्फाज के हुरूफ और हरकतों की तब्दीलियों के तरीके से बहस की जाती है। हरफों के उलटफेर से किस तरह अल्फाज बन जाते हैं, इससे इल्मे सर्फ में बहस की जाती है। तीसरा है इल्मे नहव। इल्मे नहव कहते हैं जिससे कलिमात यानी जुमलों की तरकीब और उनका आपसी ताल्लुक़, गाइस यहाँ आपसी छूट गया है, अलिफ मज़बर आ, यानी आपसी ताल्लुक़, तरतीब और उनको इलाहिदा करने का तरीका मालूम हो। जिसमें यानी जिससे कलिमात यानी जुमलों की तरकीब, उनका आपसी ताल्लुक़, तरतीब और उनको इलाहिदा करने का तरीका मालूम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? इल्मे नहव। आगे देख लेते हैं गाइस। उसके बाद आपका इल्मे बलागत। इल्मे बलागत किसे कहते हैं कि वो इल्म है जिसमें उन कायदों से बहस की जाती है जिनके इस्तेमाल से कलाम पुरज़ोर, पसंदीदा और वो दिलकश हो जाता है। यानी बलागत जैसे कि बोलेंगे असद शेर की तरह है, तो ये इसमें क्या है? बलागत है। तो इल्मे बलागत वो इल्म है जिसमें उन कवायद से बहस की जाती है जिनके इस्तेमाल से कलाम पुरज़ोर, पसंदीदा व दिलकश हो जाता है। इल्मे उरूज़ देख लेते हैं कि इल्मे उरूज़ वो इल्म है जिसमें उन उसूल व ज़वाबित और कवायद का बयान होता है जिससे अशार कहने का तरीका मालूम हो और अशार की सेहत की गलती को परखने का शऊर और ज़रिया हो जाए। तो इल्मे उरूज़ में मोटी मोटी बात यह है कि इल्मे उरूज़ में शायरी कैसे लिखा जाए, शायरी के औज़ान क्या हों, इन सब का तरीका मालूम होता है। मौजू और नामौजू अशार में तमीज़ करना इस इल्म की गर्ज़ व गायत है। यानी इल्म उरूज़ में ही शायरी को पहचानने का तरीका मालूम होता है कि शायरी मौजू है यानी बामाना है या नामौजू है या बेमाना है, उससे पता चलता है।
اب آگے دیکھ لیتے ہیں گائز کہ حروف کی قسمیں، یعنی کئی حروف ہوتے ہیں اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہے الف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ الف ممدودہ کسے کہتے ہیں گائز وہ دیکھ لیتے ہیں کہ الف ممدودہ جو الف دوسرے الف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے، جیسے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ الف ممدودہ جو الف دوسرے الف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ الف ممدودہ بولتے ہیں۔ جیسے آرام، تو یا دوسری تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ الف ممدودہ ایسے الف جو کھینچ کر پڑھا جائے اس کو بھی کیا بولتے ہیں ہم؟ الف ممدودہ، جیسے آرام، آسام، آباد وغیرہ۔ الف ممدودہ پر مد کا نشان دیا جاتا ہے، اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مد کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں الف مقصورہ۔ الف مقصورہ جب الف دوسرے الف کے ساتھ نہ ملے تو اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ، اس الف پر کوئی نشان نہیں دیا جاتا، جیسے جاہل، عالم، امروز وغیرہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ الف مقصورہ۔ آگے دیکھ لیتے گائز، نون کی دو قسمیں ہیں، نون ظاہر اور نون غنہ۔ نون ظاہر جب نون صاف پڑھا جائے تو اس کو نون ظاہر کہتے ہیں، جیسے آن، بان، شان، کان وغیرہ۔ نون غنہ کسے کہتے ہیں؟ نون غنہ جب نون ناک سے پڑھا جائے تو اس کو نون غنہ کہتے ہیں۔ عام طور پر نون غنہ میں نقطہ نہیں دیا جاتا ہے، جیسے ماں، جاں، کہاں، کوچ، پونجی وغیرہ۔ تو نون غنہ وہ نون ہے جو ناک سے پڑھا جاتا ہے، اس کو نون غنہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں نون ظاہر، جب نون صاف پڑھا جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نون ظاہر بولتے ہیں، اور نون غنہ جو ناک سے پڑھا جائے۔ آگے دیکھ لیتے گائز کہ واو کی تین قسمیں ہوتی ہیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ واو معروف کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھ لیتے ہیں گائز کہ واو معروف وہ واو ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے خوب، دور، نور وغیرہ۔ واو مجہول کسے کہتے ہیں؟ واو مجہول وہ واو جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے شور، موڑ، توڑ وغیرہ۔ واو معدولہ کسے کہتے ہیں؟ واو معدولہ وہ واو ہے جو لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے، یعنی وہ تلفظ میں نہ آئے تو اس کو واو معدولہ کہتے ہیں، جیسے خواب ہے، خواہش ہے، خواہ ہے وغیرہ۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا تلفظ ادا نہیں کیا جاتا ہے، جیسے ہم خواب بولیں گے تو خواب میں لگتا ہے کہ خے ہے، الف ہے، با ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں واو بھی ہے لیکن وہ واو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو واو معدولہ اس واو کو کہتے ہیں جو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اب ہا کی قسمیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہا کی دو طرح کی ہوتی ہے ہا، ایک ہوتا ہے ہائے ملفوظی، دوسرا ہوتا ہے ہائے مختفی۔ ہائے ملفوظی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہا ہے جو صاف اور واضح طور پر پڑھا جائے اس کو ہائے ملفوظی کہتے ہیں، جیسے چاہ، راہ، ماہ وغیرہ۔ تو اس میں جو ہا ہے اس کا تلفظ ہوتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور ہائے مختفی وہ ہا ہے جو صرف حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے، یعنی جس کا تلفظ ادا نہیں کیا جائے بلکہ حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ ہائے مختفی۔ جیسے پروانہ، زمانہ، 15 وغیرہ۔ تو اس میں پروانہ لگتا ہے کہ الف ہے تو یہ حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے لیکن اس کا تلفظ نہیں گیا، جیسے پروانہ، زمانہ، 15۔ تو اس میں کیا ہے؟ ہا کا تلفظ نہیں ہوتا بلکہ ہا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو اس کو بولتے ہیں ہائے مختفی۔ اب یا کی دو قسمیں ہیں، ایک یائے معروف ہے اور دوسرا کیا ہے؟ یائے مجہول ہے۔ تو یائے معروف وہ یا ہے جو کھینچ کر پڑھی جائے، جیسے امیر ہے، غریب ہے، دلیل ہے، وکیل وغیرہ۔ اور یائے مجہول وہ یا جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یائے مجہول بولتے ہیں، جیسے شیر، قید، بیر وغیرہ۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں حروف منقوط اور حروف غیر منقوط۔ تو گائز یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہار میں بی ٹیٹ کا ایگزام ہوا تھا 2013 میں اور اسپیشل اردو کے نام سے، تو اس میں یہ کوشچن آیا تھا کہ ان میں سے کون حروف منقوط ہے۔ تو بہت ضروری ہے جاننا کہ حروف منقوط اور حروف غیر منقوط۔ تو دیکھ لیجئے کہ حروف منقوط کسے کہتے ہیں، یعنی جن حرفوں پہ نقطہ ہوتا ہے ان کو منقوط یا معجمہ کہتے ہیں، جیسے با، شین، ضاد، ظا، نون وغیرہ۔
تو یہ سارا ہو جائے گا حروف منقوط. بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ جن حرفوں پہ نقطہ ہوتا ہے اس کو حروف منقوط کہتے ہیں اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے اس کو حروف غیر منقوط کہتے ہیں. تو غیر منقوط جن حرفوں پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے ان کو غیر منقوط کہتے ہیں، جیسے ہے، دال، سین، صاد، تو وغیرہ. تو اس پہ نقطہ نہیں ہے اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ حروف غیر منقوط. آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے جن حرفوں کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اس کو معاہدہ کہتے ہیں، یعنی جو حرف ایک نقطہ والا ہوگا اس کو معاہدہ بولیں گے، جن حرفوں پہ دو نقطے ہوں گے اس کو ثناتا بولیں گے، اور جن حرفوں پہ تین نقطے ہوتے ہیں اس کو مثلثہ بولیں گے. تو گائز آج کا کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. گائز سپورٹ کرتے رہیں اور آپ یعنی کہ آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور لوگوں کے درمیان بتائیں گے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو اردو کا کورس لانے جا رہے ہیں بہت ہی جامع ہوگا. اگر آپ اس کورس کو دیکھ لیں گے تو اردو قواعد کی تیاری آپ کو کہیں سے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.